اب یہ سب سے پہلے تو بتائیے گا، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا خان صاحب کا انٹرویو میں وہ کہتے ہیں کہ سائفر وہ پتہ نہیں کہیں ہو گیا، کہیں غائب ہو گیا. تو یہ ٹھیک ہے، سائفر کا غائب ہو جانا ایک معمول کی بات ہے، ہو گیا بس. بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سائفر تو آج بھی اگر حکومت چاہے تو وہ اس کو بڑی آسانی سے دستیاب ہو سکتا ہے. وہ دفتر خارجہ سے مل جائے گا آپ کو، اور آپ کو ایوان صدر سے شاید مل جائے، اور آپ کو چیف جسٹس صاحب کے ہاں سے مل جائے. تو سائفر کے غائب ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نمبر 1. نمبر 2، کیا یہ سائفر جو ہے جس کا ذکر شہباز شریف صاحب اپنی میٹنگ جس کی NSC کی صدارت کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، تو اس پہ تو انہوں نے کوئی ایسا ذکر نہیں کیا کہ وہ پرائم منسٹر آفس کے ریکارڈ سے غائب ہو گیا. تو یہ تو وہ بتائے نا کہ یہ سرکاری ڈاکومنٹس کا خیال تو انہوں نے کرنا ہے. نہیں، لیکن سر خود عمران خان صاحب کے یہ کہنے کے بعد کہ پتہ نہیں کہیں غائب ہو گیا، اس کے بعد تو ابہام ہی ختم ہو گیا نا. مطلب غائب تو ہوا ہے، تو پھر یہ ٹھیک ہے، ایک چیز تھی، اس کی احتیاط ہونی چاہیے تھی. غائب ہو گیا تو اب کیا کریں؟ بس یہی اس پہ آپ کا تجزیہ ہوگا، تبصرہ ہوگا؟ جی بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سائفر آج بھی موجود ہے اور بالکل غائب نہیں ہوا، اور اگر اس کو غائب کرنے کی کوشش کوئی کر رہا ہے تو درست نہیں ہے. وہ اویلیبل ہے، اگر وہ چاہیں گے تو اویلیبل ہو جائے گا. اچھا ذرا ایک لمحے کو سنیے گا شاہ صاحب. جب ماریہ میمن صاحبہ نے ARY پہ جب خان صاحب نے انٹرویو دیا تو خان صاحب نے خود کیا کہا، ذرا سنیے گا، اس پہ آگے بات کرتے ہیں. دکھائیے گا جی. یہ لیٹر ہے کہاں؟ کیونکہ اس کی کاپی جو ہے وہ کہہ رہے جو PM ہاؤس والی ہے وہ غائب ہے. ابھی وہ تو انہوں نے مزید کہا کہ شاید بنی گالا پہ چھاپا ماریں گے تو شاید یہاں سے بھی برآمد ہو سکتے ہیں. یہ کاپی کی لیٹر آپ لے کر کچھ اگر تو وہ ڈی کلاسیفائی تو اس کا کیا چھاپا مار کے کرنا ہے. ایک میرے پاس تھا اور وہ غائب ہو گیا، کہیں ہو گیا، مجھے نہیں پتا. وہ اس میں خود کہہ رہے ہیں نا کہ جو میرے پاس تھا وہ پتہ نہیں کہیں غائب ہو گیا. کہیں میں اس متعلق پوچھ رہا ہوں. دیکھیے، مجھے یاد ہے کہ جب ایک نشست ہو رہی تھی، جو انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھا، کہیں رکھا تھا، ان کو اس وقت وہاں دستیاب نہیں تھا. لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے، یہ درست نہ ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ سرکاری ڈاکومنٹس کا ان کو رکھنے کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے. رجسٹر ہوتا ہے اور اس کو پورا اس کا ریکارڈ ہوتا ہے، طریقہ رکھا جاتا ہے. کوئی ڈاکومنٹ باہر جاتا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اور جس کے ساتھ شیئر ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہوتا ہے. تو یہ اگر حکومت تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اب دستیاب نہیں ہے تو یہ درست نہ ہوگا. جی وہ تو ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے آپ نے کچھ انڈیویجولز کا بتایا، چیف جسٹس صاحب این ایکسیکٹر ان کے پاس تو ہے، لیکن آپ کو اس گفتگو سے یہ تاثر تو ملا نا یا نہیں ملا کہ خان صاحب کے اپنے پاس جو سائفر تھی PM ہاؤس میں سائفر کی کاپی، وہ ان کو نہیں معلوم کہ وہ کہیں گم ہو گئی ہے، وہ کہیں آگے بھی چلی گئی ہے. یہ آپ کو اس گفتگو سے تاثر تو ملا خان صاحب کے؟ دیکھیے، اس وقت جب یہ ڈسکس ہو رہا تھا تو وہاں وہ اس کو دیکھنا چاہ رہے تھے، تو وہاں اویلیبل اس وقت میز پہ ان کے سامنے کہتے میں نے رکھا تھا، تو اب اویلیبل ان کو سامنے دکھائی نہیں دے رہا. تو ہو سکتا ہے ان کے سٹاف کے پاس ہو، کسی اور کے پاس ہو، مجھے تفصیلات میرے سامنے نہیں ہیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ اویلیبل نہیں ہے، یہ درست نہ ہوگا. ٹھیک. اچھا، اس سائفر کو شاہ صاحب، چونکہ آپ ظاہر فورن منسٹر رہے اور اس عہدے پہ بارہا رہے، تو یعنی ایک سے ظاہر مرتبہ رہے، تو آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے یہ. تو آپ بتائیے گا سائفر کا منظر عام پہ لے آنا یہ تو ناممکنات میں سے ہے، ایسا ہی ہے؟ چونکہ ڈپلومیٹک نارمز اور بہت ساری اور چیزیں آ جاتی ہیں، اس لیے سائفر کسی بھی نوعیت کا ہو اس کو پبلک نہیں کیا جا سکتا، ایسا ہی ہے؟ جی تو بالکل ہم نے اس کو آپ نے دیکھا کہ پبلک نہیں کیا، اور جب دیکھا گیا، اس کا مطالعہ کیا گیا، تو آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے ہدایت دی کہ بڑا ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا ہے. اس کا نہ کسی کا نام لینا ہے، نہ بیجا اس کا تذکرہ کرنا ہے، اور جو متعلقہ فورم تھا اس پہ اس کو ڈسکس کیا گیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے جو متعلقہ فورم ہے وہ ایک تو
نیشنل سیکورٹی کمیٹی تھی, وہاں اس کو لے جایا گیا, وہاں ڈسکس کیا گیا, اس کی نوک پلک دیکھی گئی, اور پھر اس کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو فیصلہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. انہوں نے اس کی حقیقت کو تسلیم کیا. آپ دیکھیں نا, بات تو مریم بی بی اور بلاول زرداری کہتے تھے کہ جی اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی من گھڑت سی چیز ہے, یہ تو خود گھڑی گئی ہے. بلکہ ان کا بیانیے کی نفی ہوتی ہے جب آج حکومت اس کی حقیقت کو تسلیم کرتی ہے. ایک اور ہم نے جو اس کو بالکل اس کو بیجا اس کی تشہیر نہیں کی, لیکن اب ڈاکومنٹس لیک غالباً جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے غالباً کچھ شیئر کی ہے انفارمیشن میڈیا کے ساتھ, میں نے دیکھی نہیں ہے پر میں نے سنا ہے کہ اس میں وہ اس کا جو نمبر ہے اور کوڈ ہے اس کا بھی تذکرہ ہے. تو یہ اگر اس کو پبلک کوئی کر رہا ہے تو غالباً انہیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ذمہ دارانہ اور غیر ذمہ دارانہ رویہ کس کا ہے. لیکن سر آج کی تاریخ میں تو خود تحریک انصاف کا یہ مطالبہ نہیں ہے کیا؟ عمران خان صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں لے آؤ سیفر منظر عام پہ تاکہ پتہ چلے, میں تو کہتا ہوں لے آؤ. تو اگر وہ اس کی تشہیر کر رہے ہیں تو دس از ان اکارڈنس وتھ یور ڈیمانڈ. دین دیکھیے وہ تو گورنمنٹ کا فیصلہ ہے نا. ہم نے تو کہا کہ ہم نے اس پر ایک موقف ہم نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سامنے رکھا. ہم نے جو ہمارے سفیر ہیں ان کی جو سفارش آئی تھی اس کو کنسیڈر کیا, نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اس کو رکھا. نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے سفیر کی رائے سے اتفاق کیا, یونانیمس ڈیسیژن تھا کہ ڈیمارش کیا جائے. اب اس کی اتنی اہمیت تو ہوگی نا کہ اگر نیشنل سیکورٹی کمیٹی ڈیمارش کے لیے کہہ رہی ہے اور ڈیمارش کہہ رہی ہے کہ واشنگٹن میں بھی کیا جائے, اسلام آباد میں بھی کیا جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی صداقت, اس کی اہمیت اور اس کی حساسیت کا جو ہے وہ بالکل سب کو احساس تھا کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے اور اس کو کس طرح ٹیکل کیا جائے. لیکن اس کو پبلک کرنے سے متعلق ایک طرف میں آپ کی گفتگو سے تاثر لے رہا ہوں, اگر میں غلط تاثر لے رہا ہوں تو پلیز میری تصحیح کیجیے گا کہ سائفر کو پبلک نہیں کیا جا سکتا, سفارتی اصولوں کی پامالی ہوگی. اور آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم نے تو کیا بھی نہیں, لیکن دوسری طرف آپ کہہ بھی رہے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کریں اس کو, پبلک کریں اس کو تاکہ پتہ چلے, کر دیں پبلک. تو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ لوگوں کے ذہنوں میں, میں بتاؤں نا وسیم, لوگوں کے ذہنوں میں ایک ابہام پیدا کر دیا گیا نا. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو چیز جو ہمارے جو ایک جو ہے نا انکرپٹڈ چیز ہوتی ہے, جو کوڈز ہیں, ان کو کمپرومائز کیے بغیر اگر اس ڈاکومنٹ کو پبلک کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں, ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ایسا کرنا سفارتی اصولوں کی پامالی نہیں ہوگی آپ کے خیال میں شاہ صاحب, یا ہوگی؟ جی ایسا کرنا سفارتی اصولوں کی, سفارتی قواعد کی پامالی نہیں ہوگی؟ دیکھیے عام طور پہ ایسے ڈاکومنٹس کو جو کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کو اس طرح پبلکلی شیئر نہیں کیا جاتا. لیکن جب آپ ملک کے ایک سابق وزیر اعظم پر اور وزراء پر آپ ٹریزن کے اور آرٹیکل 6 کی گفتگو کرنی شروع کر دیں, جو بہت ہی غیر ذمہ دارانہ ایک آپ رویہ اپنائیں, تو پھر لوگوں کے سامنے حقیقت آ جانی چاہیے کہ حقیقت کیا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے کہ ہم نے پاکستان کے انٹرسٹ کو متاثر کیا ہو یا کمپرومائز کیا ہو. ہم نے حد الوسع کوشش کی کہ ہم کوئی ایسا رول نہ پلے کریں جس سے کہ ہمارے تعلقات متاثر ہوں. لیکن جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ڈیمارش کیا جائے تو ڈیمارش جن کو کیا وہ پھر آپ کے سامنے آ گیا کہ کن کو ڈیمارش کیا گیا.